بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان حافظ محمد احمد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ زخرف کا تعارف پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ زخرف کا مقام نزول کیا ہے۔ سورہ زخرف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے سورت کو سورہ زخرف مکی کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر 7 رکوع ہیں اور 89 آیات بینات ہیں۔ زخرف نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ زخرف کا معنی ہے سونا، نیز کسی چیز کے حسن کا کمال بھی زخرف جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں کلمہ ہے وَزُخْرُفَا، اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ سورہ زخرف جو ہے وہ رکھا گیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سورہ زخرف کے اندر مضامین کیا بیان ہوئے ہیں۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے، قیامت کے دن مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا اور سزا ملنے پر جو ہے اس سورت کے اندر کلام کیا گیا۔ اور بھی کچھ چند چیزیں ہیں جو اس سورت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں جو ہے وہ نازل فرمایا ہے اور عربی کلام ہے، اور عربی زبان میں نازل کرنے کی حکمت کو بھی جو ہے وہ بتایا گیا کہ قرآن عزیز کو کیوں ہم نے عربی میں نازل فرمایا، تاکہ عرب والے اس کے معنی اور احکام کو جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ نمبر 2، انبیاء کرام علیہ السلام کا مذاق اڑانے والی سابقہ امتوں کا انجام جو ہے وہ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر جو ہے وہ تسلی دی ہے، اور کفار مکہ کو ڈرایا کہ اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو پچھلی امتوں نے اپنے انبیاء کا مذاق اڑایا اور ان کی نافرمانی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان پر جو ہے وہ عذاب کو نازل کیا۔ تو فرمایا اگر یہ باز نہ آئے تو ان کا بھی جو حال ہے وہی ہوگا جو ان سے پہلے امتوں کا ہوا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چند چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور یہ بتایا گیا کہ کفار کی جہالت اور بے وقوفی کا یہ حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق ماننے کے باوجود جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ کو اپنا حقیقی خالق بھی مانتے ہیں، اور بے وقوفی کی حد یہ ہے اور جناب علی بتوں کی جو ہے وہ پوجا بھی کرتے ہیں۔ نمبر 4، کفار مکہ فرشتوں کی عبادت کرتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں جو ہیں وہ قرار دیتے ہیں اور دیتے تھے، اس پر ان کا شدید جو ہے وہ رد کیا گیا ہے۔ اور بیٹیوں کے معاملے میں ان کا اپنا حال تو یہ ہے، جب کسی کافر کے گھر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو جب یہ پیغام ملتا ہے کہ آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کا نام سنتے ہی اس کا چہرہ لٹک جاتا ہے، اس کا منہ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے اور سارا دن غصے میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا کہ فرشتوں کی عبادت کرنے کے معاملے میں تو ان کے پاس کوئی عقلی اور کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، محض اپنے باپ اور دادا کے نقش قدم پر جو ہے یہ چلتے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں، اور یہ حال ان سے پہلے کفار کا تھا، اور ان کے پاس بھی اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی کے علاوہ کوئی جو ہے وہ دلیل جو ہے وہ نہیں تھی۔ نمبر 5، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تاکہ کفار مکہ ان قوموں کے اعمال کے نتائج
سن کر جو ہے وہ عبرت جو ہے وہ حاصل کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کے بارے میں کفار کے اعتراضات کا جو جواب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے۔ نمبر 6 یہ بھی بیان کیا گیا کہ دنیا کے ساز و سامان اور زیب و زینت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس دولت زیادہ ہے، خوبصورتی ہے، زیب و زینت ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قدر اس بندے کی ہوگی جس کی زندگی اچھی ہے اور نیک اعمال کرنے والا ہے اور متقی اور جو ہے وہ پرہیزگار ہے، جس کے اعمال اچھے ہیں اور اس کی زندگی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ بڑی اچھی ہے۔ نمبر 7 یہ بتایا گیا کہ جو قرآن کریم کی ہدایتوں سے منہ پھیریں، اللہ تعالیٰ کہ عذاب اور اس کی پکڑ سے جو ہے وہ بے خوف ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر ایک شیطان کو جو ہے وہ مقرر کر دیتا ہے۔ وہ ہر وقت اس شخص کے ساتھ رہتا ہے جو دنیا میں اس کے ساتھ رہتا ہے اور اسے نیک کاموں سے روکتا ہے اور برائی کی طرف اسے دعوت دیتا ہے کہ چل یہ کام کر لے، چل یہ کام کر لے، اور برے کاموں کے اندر اس کو جو ہے وہ مبتلا کرتا رہتا ہے۔ اور وہ شخص گمراہ ہونے کے باوجود یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، کہتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، نیز آخرت میں بھی وہ شیطان اس کا ساتھی ہوگا۔ اس وقت وہ شیطان کے ساتھ پر حسرت اور افسوس کا جو ہے وہ اظہار کرے گا، لیکن اس کا اس وقت یہ اظہار کرنا اور اس وقت اس کا پچھتانا کسی کام جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ نمبر 8 کفار مکہ کے ایمان قبول نہ کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور بتایا گیا کہ یہ لوگ دل کے بہرے ہیں اور اندھے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے اور نہ ہی ایمان جو ہیں وہ لائیں گے، جس کا ذکر پہلے اس بارے کے اندر بھی ہے۔ حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، سواء علیہم انذرتہم، کہ حبیب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ہرگز ایمان لانے والے جو ہے وہ نہیں ہیں۔ اس لیے آپ کفار کی سرکشی پر جو ہے وہ پریشان نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، بلکہ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کے احکامات پر جو ہے اے حبیب آپ جو ہے وہ عمل کرتے رہیں۔ نمبر 9 یہ بتایا گیا کہ متقی مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگ قیامت کے دن ایک دوسرے کے جو ہے وہ دشمن بن جائیں گے۔ آج جو جگری یار ہیں وہ کل ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بندہ مجھ سے کہیں نیکی نہ مانگ لے۔ لیکن فرمایا کہ اس دن جو مومن ہیں، جو متقین ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے اور اس دن نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس دن جو ہے وہ غمگین ہوں گے، اور انہیں نیک اعمال کے صدقے میں انہیں جنت کی عظیم الشان جو ہے وہ نعمتیں ملیں گی، جبکہ کافر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جہنم کے عذاب میں جو ہے وہ رہیں گے، اور جہنم ان کا چیخنا اور چلانا اور فریادیں کرنا انہیں کوئی فائدہ جو ہے وہ نہ دے گا۔ نمبر 10 اس صورت کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دار الندوہ میں تیار کی گئی کفار مکہ کی جو سازش تھی، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ تھا سورہ زخرف کا تعارف جو ہم نے پڑھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔